اس قوم کو اذان کے الفاظ بھی زبان یاد نہ ہو، وہ قوم یہ سوچتی ہے کہ وہ عزت پائے گی، وہ قوم یہ سوچتی ہے کہ اسے وقار ملے گا۔ مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی فکر نبی کی فکر یہ ہے، میرا بیٹا 40 سال مجھ سے دور رہ کر مسلمان ہے یا مسلمان نہیں رہا۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے یہ ادب کیا، سید الانبیاء کے بابا بنے۔ یعقوب علیہ السلام پاس یہود آئے اور انہوں نے کہا کہ چلیے ابا یوسف تمہیں بلا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نہیں آتے تو وہ آئیں گے، اور انہیں مصروفیت ہے بادشاہ کی، کیا پسند فرماتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں چلوں گا۔ اب دھیان دینا ذرا، نوجوانوں کی خاص توجہ۔ مصنف نے کہاں تک انصاف کیا، لیکن بات میں اس کر رہا ہوں۔ امام حمیدی نے اس کو لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، الفاظ الگ ہوں گے لیکن مفہوم بالکل نہیں۔ امام حمیدی لکھ رہے ہیں اس کو، جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کو حمیدی لکھ رہے ہیں۔ حمیدی کی پوری کتاب اس عنوان پر۔ یہ حمیدی کون ہے؟ ہمارے علماء جانتے، بخاری مسلم کے راویوں میں سے ایک راوی، امام بخاری کے اساتذہ میں سے، بعض مقام پہ دادا استاد کی، بعض مقام پہ پردادا استاد کی حیثیت ان کی ہے۔ یہ حمیدی اتنے بڑے عالم ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ مفہوم عرض کرتا ہوں، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا ہم چلیں گے اپنے بیٹے سے یوسف سے ملنے کے لیے۔ اچھا، وہ اپنا کرتا بھی بھیجا تھا، آنکھ پہ ڈال دے، اور وہ سارا کچھ آپ نے قرآن میں پڑھ رکھا ہے، علماء سے سن رکھا ہے۔ تقریریں بہت ہوتی ہیں، آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت علم ہے، واقعات بیان کریں گے تو صرف ریپیٹ ہوگا، اصل ایمان چھوٹے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجا تو اپنا کرتا دے کر کے بھیجا کہ بابا کی آنکھ پہ ڈال دینا، شفا ہو جائے گی۔ آنکھ پہ ڈالا تو جو آنکھیں سفید ہو گئی تھی، بینائی کمزور ہو گئی تھی، اس میں پھر سے روشنی آ گئی۔ یہ قرآن میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا تبرک کیسے برکت دیتا ہے، نبی کا تبرک کیسے شفا تو اللہ دیتا ہے۔ تم کہتے ہیں اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن کبھی کرتا ذریعہ بنتا ہے، کبھی نبی کا ہاتھ ذریعہ بنتا ہے، کبھی نبی کی خاک ذریعہ بنتی ہے۔ ذریعہ کچھ بھی بنے، حکم تو اللہ، لیکن ذریعہ یہ بنتے، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں، اسی کو وسیلہ۔ اگر کسی کو وسیلے کا انکار ہے تو ہمت ہے تو قرآن کی اس آیت کو نکال کر بتا دیں، سورہ یوسف سے، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، آنکھیں روشن ہوئی، اور پتا چلا کہ نبی جس کرتے کو پہن لے اس میں اتنا پاور ہے کہ وہ آنکھوں کی گئی ہوئی روشنی کو واپس لا سکتا۔ جس کے کرتے کی طاقت کا یہ عالم ہے، اس کے وجود کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب یوسف کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جانے یوسف محمد رسول اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ یہی تو شان ہے، یہی تو مقام ہے۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں خود چلوں گا۔ فرشتوں نے کہا مولا، جدائی کے مناظر دیکھ دیکھ کر بہت رو چکے یعقوب کے ساتھ، بہت رو چکے یوسف کے ساتھ، اب ذرا ملاپ کا، ملن کا یہ منظر، یہ ملن کی جو رت آئی ہے، ذرا اس میں بھی ہمیں شامل ہونے کی اجازت ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح، باپ بیٹے ملتے کیسے؟ 40 سال سے بچھڑے ہوئے باپ بیٹے ملتے کیسے؟ فرشتوں نے کہا اجازت دے تاکہ وہ منظر دیکھیں۔ وہ منظر کیسا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام نے ہزاروں سپاہیوں کو کہا میرے بابا آ رہے ہیں، جاؤ استقبال کے لیے، اور آپ ان سپاہیوں کے ساتھ خود بھی تشریف لائے استقبال کے لیے۔ لیکن اب بہت اہم بات آتی ہے، ادھر سے یعقوب آ رہے علیہ السلام، ادھر سے یوسف علیہ السلام جائے، پورا کرو فر کا ماحول ہے، شاہانہ ماحول ہے، دو نبیوں کی ملاقات، باپ بیٹے کی ملاقات، اور تقریباً نصف صدی کے بعد ملاقات، نصف صدی تک بیٹا باپ کے لیے، باپ بیٹے کے لیے ایک دوسرے کے روتے رہے، اب ملاقات ہے۔ جدا ہوئے تھے تو یوسف بچے تھے، اب یوسف خود بچوں کے باپ بن چکے ہیں علیہ السلام، بلکہ بعض مقام پر تو ان کو یہ بھی لکھا گیا کہ ان کے پوتے بھی ہو چکے تھے جب یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ اب دونوں آ رہے ہیں آمنے سامنے، فرشتے بھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہیں، اور انسانوں کا ایک ہجوم ہے، ازدحام ہے، جب غفیر ہے۔ ایسے میں یوسف علیہ السلام کے دل میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، بابا سے ملوں گا تو کیسے ملوں گا، ادھر یعقوب علیہ السلام کے دل کے خیالات، بیٹے سے ملوں گا تو کیسے ملوں گا۔ یہی حال
कमाल था, यही आलम था। ऐसे में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी, याकूब अलैहिस्सलाम की सवारी के सामने गई तो निस्फ सदी के बाद बाप को देखा, निस्फ सदी के बाद बाप को देखा तो देखने में इतना मगन हो गए, इतना डूब गए, इतना जज्बात में आ गए कि अब्बा के एहतराम में उठकर खड़े होना भूल गए। बेअदबी से नहीं, गुस्ताखी से नहीं, कीना कपट झगड़े फसाद से नहीं, बाप की मोहब्बत के जज्बात में इतना बेकाबू होकर के डूब गए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप को देखकर ताज़ीम और इस्तिक़बाल के लिए खड़े होना भूल गए। अल्लाह की तरफ से निदाई, यूसुफ तू बाप के इस्तिक़बाल में खड़ा नहीं हुआ, अब तेरी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं करेंगे। इमाम हुमैदी लिखो, तुम अपने बाप के लिए, हालांकि इस्तिक़रार की कैफियत थी, मोहब्बत की कैफियत, तुम्हारी नस्ल में अब कोई नबी पैदा नहीं, यानी कि सुल्बी औलाद, नस्ल से मुराद सुल्बी औलाद, अब कोई नबी पैदा नहीं होगा। और उसके बाद फिर जब नबी पैदा नहीं होगा ये बात की, तो फिर उसके बाद हजरत यूसुफ के घर में कोई बेटा भी पैदा नहीं, ना बेटा पैदा होना, कोई नबी, सुल्बी औलाद। अगर मोहब्बत में डूब कर बाप के लिए उठकर खड़े होना भूल जाए तो जनाब यूसुफ से कहा जाता है अब तुम्हारी सुल्बी औलाद में कोई नबी पैदा नहीं होगा। जो माँ बाप को दवाइयां भी न दे उनकी नस्ल में कैसे नेक लोग पैदा होंगे? जो माँ बाप को मार पीट कर घर से निकाले उनकी नस्ल में कैसे परहेजगार और अहलुल्लाह पैदा होंगे? जरा इस पर इबरत की नजर तो डालें। आजकल लोग सुनते हैं, सुनकर नारे लगाकर घर चले जाते हैं। बोलो इनमें से कितने लोग हैं जिनके बाप उनसे राजी हैं, जिनकी माँ उनसे सुखी है? हाँ, जब कहीं जाते हैं अगर चाय का पैसा देने की बात आती है, हर दोस्त अपनी जेब में हाथ डालता है, मैं दूंगा इज्जत बचाने के लिए। लेकिन जब घर में बाप बीमार पड़ता है तो बड़ा भाई मंझले से कहता है तू दे, मंझला दूसरे से कहता है तू दे, वो छोटे से कहता है तू दे, बल्कि बास कहते हैं कि क्या मैं ही खर्चा करूं और मैं ही बाप, मेरा ही बाप है, मेरी माँ है, मैं ही दवा खाने में लगाऊं, जितना कमाया सब खर्चा कर दूं। नहीं, याद रखना हमारी दौलत का सबसे ज्यादा अगर कोई हकदार है तो हमारे माँ बाप है। मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब अगर कहीं खर्चा करने में मिलता है तो माँ बाप पे खर्चा करने में मिलता है। मदरसा बनाने से ज्यादा सवाब अगर कहीं मिलता है तो माँ बाप पे खर्चा करने में मिलता है। अगर जुमले तल्ख लगे तो माफी चाहते हुए, जान बख्शी करते हुए इतना भी प्रयास कर सकता हूँ, पीठ पर खर्चा करने से ज्यादा सवाब अगर किसी पर मिलता है तो माँ बाप पे खर्चा करने पे मिलता है।